ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، صبح بخیر. صاحب مطلب ہمیں لگتا ہے کہ جہاں سے ہم گفتگو ختم کرتے ہیں چند روز بعد یا اگلے دن یا 2 دن بعد وہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. تیل کی قیمتیں دیکھ لیجئے تو اسی رینج میں گردش کر رہی ہیں، کم بھی نہیں ہو رہی ہیں، زیادہ ابھی تک تو بڑھ بھی نہیں رہی ہیں. لیکن کب تک اس کے اثرات اور نہیں اکانومی پہ نظر آئیں گے؟ کیونکہ ابھی کوئی جنگ نہیں ہے لیکن بات آگے بھی تو نہیں بڑھ رہی نا. جی ہاں، ایک امید افزا صبح کے ساتھ صبح 9 کا سلام آپ کو اور آپ کے ناظرین کو. جی بالکل، یہ کیونکہ جیسے ذکر ہوتا رہا ہے، یہ دنیا کا اس وقت دور حاضر کا سب سے زیادہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اس میں بہت سارے پریشر گروپس بھی ہیں اور اس میں ایک خاص قسم کا پریشر گروپ جو امریکہ میں پایا جاتا ہے اور کافی عرصے سے پایا جاتا ہے اور جس نے امریکہ میں بڑے گہرے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے اسرائیلی لابی، جس کی وجہ سے کچھ ہچکولے آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بورڈ آف پیس کی جو منظوری سیکورٹی کونسل کے 2803 ریزولوشن کے تحت بھی دی جا چکی ہے، اسرائیل اس کو ماننے سے انکار ہو رہا ہے. اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس کا اعلان کر رہے ہیں، جس کی کنڈمنیشن 8 ملکوں نے کی. بشمول حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یو ای نے بھی شامل ہے اسرائیل کو کنڈیم کرنے کے، حالانکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اس وقت جو ابراہیم اکارڈ کے تحت الائی وہ یو ای ہے، اس کے باوجود اس نے کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کے کس قسم کے کمپلیکیشنز ہیں. اس کے باوجود جو خبریں آ رہی ہیں، امید افزا خبریں آ رہی ہیں اور اس میں محسوس یہی ہو رہا ہے کہ ایران اب بھی زیادہ اپنے جو اس کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ گیو ڈپلومیسی ا چانس، اور ڈپلومیسی کو چانس دینے کے لیے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چند دنوں میں پاکستان میں ان کا ایک بہت بھاری بھرکم ڈیلیگیشن باپ سمیت آنے والا ہے. اور اس سے محسوس ہوتا ہے، اور یہ جو اس وقت ری اسٹرکچرنگ ایران میں کی گئی ہے یہ بہت ساری چیزوں کی غمازی کرتی ہے. اور میں آ رہا ہوں سیکیورٹی آرکیٹیکٹ پر، جو اس پورے خطے کا اور کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے بتا ہی دیا، اور نارتھ کوریا سے بھی اس کو میں چاہوں گا کہ اور ساؤتھ کوریا سے بھی اس کو لنک کر دوں چند لمحے میں. لیکن پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ری اسٹرکچرنگ سپریم لیڈر ایران نے کی ہے، اس میں بڑے کلیدی قسم کے عہدے جو دیے گئے ہیں. اس میں محسن رضائی کا عہدہ جو جس نے کہ بڑی اپنی ہیوی ویٹ ڈالا آئی آر جی سی کے سامنے کہ نہیں، لیٹس گیو ڈپلومیسی ا چانس. آئی آر سی جی اس بات پر متفق ہونا ان کے لیے دشوار تھا. وہ سمجھتے تھے، جس طرح کے باقر کالباپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، ہمارا دباؤ برقرار رہنا چاہیے. اور اس پہ پھر محسن رضائی، کیونکہ سیکنڈ اینڈ کمانڈ آ گئے ہیں محسن رضائی، اب سپریم لیڈر کے بعد جو سیکٹری جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے سیکٹری بڑے ان کو اتھارٹی اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ اس پورے سیکیورٹی اس علاقے کے سیکیورٹی پیراڈائم جو میں ذکر کرتا رہا ہوں، پورا آرکیٹیکٹ پورا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تعریف کی ہے. آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، اس میں اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں. ساؤتھ کوریا سے جو ہم نے جوائنٹ ایکسرسائز رکھی ہوئی ہے اس کو کرٹیل کیا جائے گا، کہ اس میں ایک اور اینگل میں انہوں نے شامل کر لیا کہ کنگ جان جو ہے وہ بہت اچھے آدمی ہے تو اس پہ غلط تاثر ملے گا. لیکن اصل چیز ہو کیا رہا ہے، امریکہ اس وقت 40 ٹریلین کی اس کے اوپر اس کے کاندھوں پر بوجھ ہے، ڈیٹ ہے. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کیمپین میں بھی اور بار بار کہتے رہے ہیں کہ میں اپنے خرچے کم کروں گا. اسی وجہ سے یہ ڈیفنس پیکٹ کی جو آپ نے تعریف کی، پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ جس میں مصر بھی شامل ہونے والا ہے، تو اس کی تعریف انہوں نے کی. اور تینوں لیڈران کو بھی کہ گریٹ لیڈرز، جس میں کہ ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان کے حوالے سے وہ اسی لیے کی کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے معاملات کو خود طے کیا کریں گے. ذکر کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکیورٹی آرکیٹیکٹ میں، اور جو میں نے کہا آج کی اچھی نوید یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے 3 سال کی کمانڈ مل رہی ہے. اس کو آفیشلی نوٹیفائی جب کریں گے تو اس پر زیادہ ہم گفتگو کر سکیں گے. ابھی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کو 3 سال کے لیے. ڈاکٹر جمیل، ایکچولی یہ تو اچھی خبر ڈیفینیٹلی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تینوں ملکوں میں دیکھا جائے تو پاکستان کے علاوہ کوئی بہتر چوائس بھی نہیں ہے، تو پاکستان کو ہی اپیرنٹلی کمانڈ ملنی چاہیے. موونگ آن فرام دیئر، یہ بتا دیجئے کہ
ایران اور یو ایس کی بات چیت میں کوئی پیش رفت کا کوئی آگے بڑھے ہیں کہ نہیں؟ اور ہم یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں بیکاز ایران میں بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح بھی آپ نے بھی ذکر کیا، ان کی ہائی کمانڈ ادھر ادھر موو شفٹ ہو رہی ہے، اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بہت جلد اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ امریکہ کی کنٹرول، نہ صرف کنٹرول میں ہوگا، وہ امریکہ کا ہی ہوگا، بیسکلی دیٹ امریکہ اونز اٹ ان اے سینس، ان کا یہ کہنا تھا، بڑی تالیاں وغیرہ بھی بجیں۔ یہ کیا سٹیٹمنٹس ہیں؟ مطلب بیک ڈور کوئی بات چیت بھی ہو رہی ہے یا پھر وہاں سب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے اور اب یہ سٹیٹمنٹس ہی ایک دوسرے کی طرف سے نکل رہی ہیں؟ Is anybody interested in resolving this issue? Well, first of all, this very statement of Donald Trump, which he gave just about 2 days ago, تو اس میں انہوں نے بالکل ٹیریٹری ڈکلیئر کرنے کا کہہ دیا اس میں، اس کے بعد وائٹ ہاؤس سے بات آ گئی کہ انہوں نے یہ بات از راہ تفنن کی تھی، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کیا جواب ہو سکتا تھا، کیونکہ کس انٹرنیشنل قانون کے تحت، اور جب وہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کو پچھلے 5 مہینوں میں اب تک اس کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکے، وہ اس کو اپنی ٹیریٹری ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے تو ایران کو فتح بھی کر لیا نا، آپ دیکھیں کئی مرتبہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم تو جیت چکے ہیں جنگ، کئی مرتبہ اعلان کیا ہے انہوں نے کہ نیوی کو ہم نے ختم کر دیا، ایئر فورس تباہ ہو گئی، ایرانی لیڈران تباہ ہو گیا، اب ایران میں کچھ بچا ہی نہیں۔ تو پھر ایرانی کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ بات، تو کہنے کا مقصد یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یو ٹرنز کو دیکھا جائے اور اس قسم کے بیانات کو دیکھا جائے تو ہم تو چلیں چھوڑیں، ہم تو غیر ہیں، لیکن جو ان کے اپنے ہیں وہی اس چیز پر ابھی کافی اس پر نکتہ چینی ہو رہی ہے اور اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اس کو تو مذاق کا لفظ استعمال بھی کیا جا رہا ہے کہ ہرمز کو اپنی ٹیریٹری کو اختیار کر لیا جائے، لیکن اصل آ جاتے ہیں ہم کہ یہ معاملہ چلے گا کب تک؟ دیکھیں 130 کہاں جہاز گزرتے تھے، دنیا کی پوری رسد اور پوری سپلائی لائن برقرار تھی، اور اب 5 جہاز گزرے ہیں، 3 4 5 وہ بھی ایران کی اجازت سے، تو یقیناً دنیا میں کرائسس پیدا ہو جائے گا اگر یہ سلسلہ اچھی طرح رہے گا۔ ایک طویل عرصہ جتنے لوگوں کے پاس ریزرو تھے، انٹرنیشنل انرجی اتھارٹی جو ہے وہ بڑی الارمڈ ہے، وہ کہتی ہے کہ اب ہمارے پاس پوری دنیا میں ریزرو بھی بہت کم رہ گیا ہے، ہم متحمل اس کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں خود جب جنگ شروع ہوئی 28 فروری کو تو 174 دن کا ریزرو تھا، اور آپ اندازہ کر لیں جو وہاں کے لیری جانسن کہہ رہے ہیں، جو وہاں کے جان میر شائمر کہہ رہے ہیں، جو وہاں کے اسکاٹ ریٹلر کہہ رہے ہیں، ان تمام کے مطابق اب تو آئندہ چند روز میں ان کی ڈپلیشن شروع ہو جائے گی۔ ایل اے میں $7.5 پر گیلن پیٹرول، جو کبھی سنا نہیں تھا لوگوں نے، تو لوگوں پر بڑا پریشر پڑ رہا ہے، مڈ ٹرم الیکشن کا ہم ساروں کو علم ہے، سامنے آ رہا ہے، دیوار ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پارٹی ہار جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ریپبلکن ہار جائے گی، دیکھو اگر ایسا ہوا تو ریپبلکن کو انہوں نے للکار بھی دیا، ان کو پتا ہے کہ تیسری ٹرم تو ان کو ملے گی نہیں، پر ریپبلکن کی کرٹیسزم کو دور کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد ہے بڑی بھونچالی سی پوزیشن ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ٹھہراؤ ہے، جو بھی حملہ ہوتا ہے وہ جواباً ہوتا ہے، ایسکالیٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ اگر اس کی بلاکٹ کو ختم نہیں کیا تو ایران بلاکٹ کو جنگ ڈکلیئر کر دے گا، اور جب کر دے گا تو اس کے پاس ایسے میزائلز ہیں کہ وہ اگر ایک آدھ میزائل اس پہ پہنچ گئے ان کے بحری بیڑے پر، تو دنیا میں ایک امیج جو بنا ہوا ہے سپریم، یہ جو سپر پاور کا، وہ امیج بالکل خاک میں مل جائے گا۔ امیج پہ تو پہلے بھی کافی ڈینٹ پڑ چکا ہے، لیکن پھر دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے امریکہ اس پہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گا، امریکہ اس کا جوابی حملہ کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی خدا کر کے تو پھر حملے رکتے ہیں جب شروع ہوتا ہے ایک سلسلہ۔ تو ابھی آپ کو کئی مراحل اور حملوں کے بیک اینڈ فورتھ نظر آ رہے ہیں، یا پھر اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو حملے نہیں ہو رہے ہیں یا اس طرح کے حملے نہیں ہو رہے ہیں یہی کنٹینیو کرے گا، کیونکہ فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے نا ایٹ دا سیم ٹائم؟ دیکھیے پہلے تو اس چیز کو آپ کے میرے خیال ہے جاننا چاہیں گے سب لوگ کہ یہ آفٹر آل یہ کیوں ٹھہراؤ آ رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ جو آرمز ایمونیشن اور ان کی جو کمک ہے اس میں کمی آ گئی ہے؟ کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ ان کے میزائل اور ان کے سنا کیا بلکہ اب یہ رپورٹڈ ہیں، مستند اخباروں میں اور میڈیا میں رپورٹس آ چکی ہیں ان کے بیانات سے امریکہ کے، کہ ان کے پاس تھاڈ اور جو پیٹریاٹ اور جو آئرن ڈوم اور جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے،
इंटरसेप्टर्स की भी कमी थी जी। तो इसकी वजह से उनकी जो कैपेबिलिटी है उसमें फर्क आया है। इसकी वजह से ईरानियन की कैपेबिलिटी उनको कुमक मिलती रही है खबरों के मुताबिक, और ईरान ने अपने मिसाइल्स का रेंज डेगो गार्सिया तक बढ़ाया है और उन्होंने साबित भी किया है। तो लिहाजा ये जो, क्योंकि ताकत का तवाजुन, एक मिडिल पावर कंट्री ने एक सुपर पावर की ताकत के तवाजुन और पूरी आर्किटेक्ट का एक नक्शा बदल दिया, वॉर डॉक्ट्रिन का एक नक्शा बदल दिया, उसकी वजह से ये ठहराव आया है। और इस ठहराव की ही हमें एक उम्मीद, जो मैं आपको बता रहा था कि आने वाले दिनों में हमें इशारे मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है। मैंने चंद लम्हे पहले मोहसिन रजाई का भी हवाला दिया कि वो दे आर गिविंग अ डिप्लोमेसी अ चांस। क्यों दे रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज भी अभी राब्ते में हैं ईरान के साथ कि भाई जरा ठहराओ, इसका हल हो जाएगा। प्रेशर इस पे डोनाल्ड ट्रंप पे सारी गल्फ कंट्री डाल रहे हैं कि भाई अभी इसको यहाँ ठहराव आना चाहिए। आपको पता है कि 1 मिलियन की पॉपुलेशन है यूएई की, 9 मिलियन वहां लोग दूसरे बाहर से हैं। उनको खुराक सलाला के जरिए और यमन के जरिए वो अपनी रसदगाहों को उन्होंने खुलवाया हुआ है। उनकी तो अगर ये मामला बढ़ गया तो ये शीशे के गिलास में रहने वाले जो गल्फ कंट्री हैं उनका तो सबसे ज्यादा तो उनका प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ रहा है, रीजन का भी पड़ रहा है, अपने मुल्क का भी पड़ रहा है, महंगाई की वजह से दुनिया का भी पड़ रहा है। ईरान पर है प्रेशर, ये बात नहीं है कि नहीं है। शाम साहब ने बताया कि ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, ब्लॉकेट की वजह से क्या हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि ईरान ने एब्जॉर्प्शन पावर इज मच हायर। ईरान क्लियरली पिछले कुछ महीनों में डॉक्टर साहब यू राइट, पिछले महीनों में एक बात जो उभरी है, सुपर पावर एक जगह, लेकिन इनका बर्दाश्त करने का, सस्टेन करने का जो स्टाइल है, जो थ्रेशहोल्ड है, जो इवन द स्टेटमेंट्स दे आर सो काम अबाउट इट, तो इन्होंने डेफिनेटली जरा अपनी स्ट्रेंथ में उभरे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील खान फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, तो वो स्टेलमेट ही उधर पड़ा हुआ है यूएस ईरान में।